نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سن 6 ہجری کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات مکمل ہو چکے اور اسی میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ سے جن شرائط پر مسلمانوں کی واپسی ہوئی اور جس حالت کے اندر مسلمانوں کی واپسی ہوئی اور صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑا امتحان تھا ایمان والوں کے ایمان کا، ان کی اطاعت کا، ان کی وفاداری کا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں سرخرو ہوئے. اب ایمان والوں کی جماعت مکمل ہو چکی کہ جس کو اللہ رب العزت نے فتوحات دے کر بھی آزما لیا، بظاہر کچھ شکستوں کا سامنا کر کے بھی آزما لیا، اور پھر کافروں کے سامنے آ کر ایک معاہدے پر صلح کر کے واپس جانے کا امتحان بھی ان پر سے گزر گیا. تو ایمان والوں کی جماعت اب مکمل ہو چکی ہے، تمام امتحانات سے گزر چکے. اب یہ ایسی جماعت بن گئی کہ جس کے لیے دنیا کی فتوحات کے دروازے کھلنے والے تھے اور اللہ رب العزت ان کو بڑی بڑی فتوحات دینے والے تھے، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، کہ اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں بڑی بڑی غنیمتیں اور بڑی بڑی فتوحات تمہیں دی جائیں گی اور وہ سرزمینیں تمہیں دی جائیں گی جہاں تک تمہاری پہنچ نہیں تھی، اللہ رب العزت تمہیں ان پر فتح عطا فرمائیں گے. اور اس آیت کے اندر فتح خیبر کی بشارت تھی کہ اللہ رب العزت خیبر کی سرزمین جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں کو وہ سرزمین بھی نصیب فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے واپس آ کر کچھ عرصہ مدینہ المنورہ میں قیام فرمایا اور محرم الحرام کے اواخر یعنی سن 7 ہجری کے محرم کے اواخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ خیبر کی سرزمین پر چڑھائی کی جائے، اور اس موقع پر یہ بتلایا گیا کہ اب جب آپ خیبر کی طرف جانے لگیں گے تو وہ منافقین کے جو حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، آپ کے اعلان کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب مدینہ المنورہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں میں اعلان فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی ہو اور وہ آج پیچھے رہ جائے. لیکن منافق لوگ موجود تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن ایمان دلوں کے اندر موجود نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اس وقت اگر ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے مشرکین سے لڑائی ہو جائے، بہت بڑی جنگ ہو جائے اور اس جنگ میں ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑے، اس لیے وہ بہانے کر کر کے رک گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. لیکن اب جب خیبر کا موقع تھا تو صاف واضح تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فتح بھی ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے غنیمتیں بھی ملے گی. تو اس موقع پر وہ منافق کہ جو عمرۃ القضاء کے لیے حدیبیہ کے موقع پر موجود نہیں تھے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن قرآن پاک نے ان منافقوں کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھول کر رکھ دیا. قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم، کیا بن قریب وہ لوگ کہیں گے جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ چکے تھے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں،
نفاق تھا، جو بزدل تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اب آپ سے ضرور کہیں گے اذن طلبتم الی مغانم، کہ ہمیں بھی آپ ساتھ لے چلیے، اس لیے کہ اب غنیمتیں ملنے والی ہیں، لتاخذوها ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم آپ کی اطاعت کے اندر لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ کے فیصلوں کو بدل ڈالے، لیکن یہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو دیوانے، جو پروانے، جو اللہ کے نبی کے دیوانے حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، اللہ رب العزت ان کو خیبر کی سرزمین کی صرف انہیں کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح ان منافقوں کو روک دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام اور 200 سوار صحابہ کرام یعنی 1600 صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ، جن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف روانگی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو قافلے کے آگے آگے چلتے جا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کلمات اور اشعار سناتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی زبان پر عجیب کلمات تھے، اللہ رب العزت کی حمد بھی تھی، اللہ رب العزت کی تعریف بھی تھی، ایمان والوں کو جنگ اور جدال پر اور جدال پر ابھارنے کے لیے اشعار بھی تھے، وہ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی ان اشعار کو سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر بہت بلند تھی، جیسا کہ آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حسن تدبیر کے ساتھ مکہ المکرمہ کے مشرکوں کو بھی شکست فاش دی، مدینہ المنورہ میں رہنے والے یہودیوں کا ناکہ بھی بند کیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی سرزمین کی طرف روانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے بڑے بڑے قلعوں پر اپنا تکبیر کا نعرہ بلند کرنے اور اسلام کے جھنڈے لہرانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی جنگی حکمت عملی کے تحت خیبر کے یہودیوں کو اکیلا کرنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غطفان کے یہودی وہ بھی خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست خیبر جانے کی بجائے راستے میں مقام رضی پر قیام فرمایا، اپنے لشکر کو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ زن فرمایا تاکہ غطفان کے یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان والے مکمل طور پر مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی بھی آئے گا اس کو خط و خاشاک کی طرح بہا دیا جائے گا۔ غطفان کے یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہے، وہ ایک طرف ہو گئے، ایمان والوں سے صلح کر دی، خیبر کے یہودی اکیلے ہو گئے۔ خیبر کی سرزمین دو وادیوں پر مشتمل تھی، ایک وادی نتا، دوسری وادی شف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نتا کی طرف سب سے پہلے روانگی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ نعرہ تھا، خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ رب العزت کی تکبیر کے نعرے تھے، فتح کی امیدیں تھی، خوشخبریاں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں کو للکارتے ہوئے شام کے وقت میں، رات کے وقت میں خیبر کی بستی کے قریب جا کر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر رات کے وقت کسی سرزمین پر پہنچ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس سرزمین پر حملہ نہیں فرماتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم لوگ مارے جائیں یا کوئی بے قصور عورتیں اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والے ہو وہ قتل کر دیے جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دن کے اجالے میں آذانوں کی آواز کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اگر بستی میں سے آذان کی آواز آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی حملہ نہیں فرماتے تھے۔ اگر آذان کی آواز نہ آتی تب اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ کوئی بھی ایمان والا موجود نہیں ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ آور ہو جاتے۔
خیبر میں بھی یہی کچھ ہوا. رات کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی سرحدوں پر قیام فرمایا. صبح کی اذان کا وقت دیا. خیبر والوں پر اللہ رب العزت نے ایسی نیند مسلط کر دی کہ اس دن صبح کے وقت میں ان کے مرغے بھی اذان دینے کے لیے نہیں اٹھے. جب اذان کا وقت نہیں، اذان کی آواز نہیں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر عجیب دعا جاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے. اس لیے ایمان والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو دعا، کھانا ختم ہو گیا تو دعا، پانی لایا گیا تو دعا، پانی ختم ہو گیا تو دعا، دھوپ نکلی تو دعا، سورج نکلا تو دعا، چاند نکلا تو دعا، سورج ڈوبا تو دعا، اسی طرح رات ہوئی تو دعائیں، سونے کا وقت آیا تو دعائیں. ہر لمحے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو دعائیں سکھلائی کہ ایمان والوں ہر وقت رب کو پکارتے رہا کرو. اس رب کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس رب کا دامن، اس رب کی رسی کو پکڑے بغیر تمہیں دنیا میں کوئی منزل نہیں مل سکتی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دعائیں فرمایا کرتے تھے. خیبر کی سرزمین پر جب داخل ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر دعا نکلی، اللہم رب السماوات، اے اللہم رب السماوات وما اضللنا، اے اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، تو نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، ورب الارضین وما اضللنا، اور تو زمینوں کا بادشاہ ہے، ورب الشیاطین وما اضللنا، ورب الریاح وما اغرینا. اللہ رب العزت کی شان قدرت کو بیان کرتے ہوئے، انا نعوذ بک من شر هذه القرية، اے اللہ میں اس بستی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اس بستی کے اندر جتنے بھی شرور ہیں ان سے میری پناہ، مجھے پناہ میں دینا. وشر اہلھا، اور اس کے اہل کے اندر، اس بستی کے رہنے والوں کے اندر جو شر ہے ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وشرھا، اور اس بستی کے اندر جو کچھ شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. انا نسألک من خیر هذه القرية، ربا میں تجھ سے اس بستی کی خیریں مانگتا ہوں. وخیر اہلھا، اور اس کے اہل کی خیر، اور اس کے اہل کے اندر، اس بستی کے اندر رہنے والوں کے اندر جو خیر ہے وہ خیریں تجھ سے مانگتا ہوں. وخیر ما فیھا، اور جو کچھ بھی خیر کی چیزیں تو نے اس بستی کے اندر رکھ دی ہے وہ ساری کی ساری میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی. صحابہ کرام سے فرمایا اقدموا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر چڑھ دوڑو، خیبر کی سرزمین پر چڑھتے چلے جاؤ. رب نے فتح کے دروازے کھول دیے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر موقع پر دعائیں اور وظائف بتایا کرتے تھے. فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دوری پر تھا، مجھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا. فرمانے لگے اے ابو موسیٰ کیا میں تجھے کنز من کنوز الجنہ، تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے یا رسول اللہ ضرور فرمائیے. آقا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابو موسیٰ اشعری یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اس کو پڑھتا چلا جائے گا رب اس کو جنت کے خزانے دیتا چلا جائے گا. ایمان والوں کو جنت کا خزانہ بھی مل گیا. جہاد کا وقت ہو گیا، ایمان والے نکلے. وادی نطا کے اندر بڑے بڑے قلعے موجود ہیں، ان قلعوں کے اندر یہودی موجود ہے. سب سے پہلا قلعہ جس کا نائم ہے، جس کا نام نائم ہے، اس قلعے کا جا کر صحابہ کرام نے اس قلعے پر جا کر حملہ کیا، اس کا محاصرہ کیا. اللہ رب العزت نے وہ قلعہ فتح فرما دیا. اس قلعہ پر حملہ کرتے وقت ایک یہودی نے قلعے کی دیوار سے ایک بڑا پتھر پھینکا. نیچے حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. وہ پتھر آ کر ان پر گرا، وہ اس موقع پر شہید ہو گئے. ایمان والوں کو ان کے خون کی برکت سے یہ قلعہ ملا. قلعہ نائم فتح ہو گیا. قلعہ نائم کے بعد خیبر کا سب سے بڑا قلعہ جس کو قلعہ قاموس کہا جاتا ہے اس کا محاصرہ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اسلامی جھنڈا لیا اور فرمایا کہ جا کر صدیق اکبر ان پر جا کر ٹوٹ پڑو اور جا کر اس قلعے کو فتح کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن درد شقیقہ کی تکلیف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن مرض لاحق تھا. آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا. سیدنا صدیق اکبر نے جا کر اپنی پوری جان لگا کر پوری قوت کے ساتھ جا کر حملہ کیا، لیکن یہودی مضبوط ہو چکے تھے، قلعے کے اندر اپنا قرار پکڑ چکے تھے. قلعہ فتح نہیں ہو سکا. دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर इस्लामी झंडा उनके हाथों में दिया। फरमाया उमर फारूक जाकर इस किले को फतह करो। सईदना फारूक आजम उस किले पर शाहीनों की तरह टूट पड़े जाकर, लेकिन यहूदी मजबूत थे, किला फिर भी फतह नहीं हो सका। रात को वापस तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों, सुबह मैं झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह भी राजी होगा, जो अल्लाह से राजी होगा, जिससे रब मोहब्बत करता होगा, वो रब से मोहब्बत करता होगा। उस शख्स के हाथों पर रब इस किले को फतह फरमाएगा। जब सुबह का सूरज निकला, सहाबा कराम के दिलों के अंदर ये उमंग और ये जज्बा पैदा हुआ कि काश आज झंडा हमें मिल जाए, पता नहीं झंडा किस खुश नसीब को मिलता है। अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर सईदना अलीउल मुर्तज़ा का नाम आया। अली इधर आ जाओ। अली तशरीफ लाए। अपनी आंखें खराब है, आंखों से पानी बह रहा है, आशूबे जिस्म की बीमारी में मुब्तला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकालकर आंखों पर लगा दिया। आंखें ऐसी हो गई जैसे कभी बीमारी लाहिक ही नहीं हुई थी, जब जैसे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। झंडा दिया गया। अलीउल मुर्तज़ा से कहा गया, जाओ अली, रब का नारा लेकर, रब का नाम लेकर किले पर जाकर टूट पड़ो, रब तुम्हारे हाथों पर फतह देगा। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा मैदान के अंदर निकले। मैदान में बहुत बड़ा यहूदी, मरहब नामी यहूदी आकर निकला। उसके मुकाबले में हजरत आमिर बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही सहाबी जो कि अशार पढ़ते हुए काफिले के आगे आगे चल रहे थे, वो मैदान के अंदर आए। मरहब ने आकर नारा लगाया। उसने कहा, मैं मरहब हूँ, अनल्लज़ी अलिमत खैबर अन्नी मरहबा, कि मैं वो मरहब हूँ कि जिसको पूरा का पूरा खैबर, सारा का सारा खैबर जानता है। मैं बड़ा बहादुर इंसान हूँ, मैं बड़ा मुजर्रब इंसान हूँ, मुझे तलवार चलाना भी आती है, मुझे नेजा चलाना भी आता है। कोई बहादुर मेरे सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता। कल कद आलिमत खैबर अन्नी मरहब, कि मुझे पूरा का पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। तुम मेरे मुकाबले में आओ। आमिर बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके मुकाबले में नारा लगाते हुए आए। आकर उसके सर पर तलवार चलाने की कोशिश की। अपने हाथों में मौजूद तलवार छोटी थी, उसका कद बुलंद था। तलवार वापिस आकर अपने घुटने पर लगी, उसी जख्म से शहीद हो गए। भाई के दिल में ये बात आई कि ईमान वाले क्या कहेंगे कि ये तो अपने हाथों से मारा गया, पता नहीं उसको शहादत मिली या नहीं मिली। इसी गम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम मत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमिर को 2 अजर दिए हैं, शहादत भी दी है और ये इम्तिहान भी दिया है। इन दोनों का अजर उसको मिलेगा, वो अल्लाह के रास्ते का बड़ा शहीद है। इसके बाद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में निकले। मरहब वही नारा लगाता हुआ, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहब, कि वो ये नारा लगाता हुआ मैदान में निकला। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा भी मैदान में निकले। आकर कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ओ मरहब सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। कलई से गाबातिन करीहिल मंजरा, मैं तो बहुत मैदानों का जंगजू शेर हूँ, जंगलों का शेर हूँ, मेरी हैबत से जंगलों के शेर भी कांप उठते हैं। मैदान के अंदर अलीउल मुर्तज़ा नारा लगाते हुए निकले। सामने मरहब आया। अली ने अपनी तलवार निकाली, मरहब को 2 टुकड़ों में काट कर रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमूस का फतह भी, सहाबा कराम कमूस का किला भी अलीउल मुर्तज़ा के हाथों पर फतह कर दिया। सहाबा कराम फरमाते हैं कि इस किला की फतह के मौके पर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे कि हमने देखा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा अपनी ढाल के साथ दुश्मनों के वार को रोक रहे थे। अचानक उनके हाथों से उनकी ढाल टूट कर गिर गई। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने, एक किले का दरवाजा मौजूद था, उस दरवाजे को पकड़कर जड़ से उखाड़कर अपनी ढाल बना लिया और उस दरवाजे को ढाल बनाकर लड़ते रहे। जब लड़ाई से फारिग हुए, उस दरवाजे को अपनी पुष्ट की तरफ फेंक डाला। सहाबा कराम फरमाते हैं, जंग से फारिग होकर हमने 7 मर्दों ने उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हिला सके। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये शान नसीब फरमाई। खैबर का ये किला, कमूस ये भी फतह हो गया। इसके बाद खैबर का तीसरा किला, साब बिन मुआज किला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को कमूस की फतह के साथ बहुत सारा साजो सामान मिल गया, असलिया मिल गया, तलवारें मिल गई, लेकिन लश्कर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, मवादे ग़िज़ाई खत्म हो चुका था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज फरमाया, या रसूल अल्लाह, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने पीने का बंदोबस्त फरमा दे।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब जरूर रोटी देगा, रब जरूर इसका बंदोबस्त फरमाएगा। किला तीसरा आया, साद बिन मुआज किला आया, सहाबा कराम इस किले पर भी चढ़ दौड़े। जब ये किला फतह हुआ, इस किले के दरवाजे जब खोले गए, इस किले के अंदर वाफिर मिकदार में मवाद ग़िज़ाई मौजूद था, खाने पीने की चीजें मौजूद थी, चर्बी के मटके मौजूद थे, काटने के लिए जानवर मौजूद थे, सब कुछ मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़ की फरावानी भी कर दी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के हाथों पर यह किला भी फतह हो गया। यहूदी यहां से भी भाग गए। इसके बाद चौथे किले में पहुंचे जिसका नाम हिस्न कुल्ला था, जो पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर मौजूद बहुत बुलंद किला था। यहूदी उसमें जाकर छुप गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने उस किले का जाकर मुहासरा किया। 3 दिन तक उस किले का मुहासरा रहा, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा था। एक यहूदी अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अपनी जान की पनाह मांगकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये किला इतना बुलंद है, इतना मजबूत है कि अगर आप 1 महीने तक भी इसका मुहासरा जारी रखेंगे तब भी ये किला फतह नहीं होगा, इसलिए कि इस किला की पुष्ट की जानिब पानी का बहता हुआ चश्मा है। यहूदी रात के वक्त में उधर उतर कर अपने लिए पानी भर लेते हैं। किला में उनके पास खाने पीने का वाफिर सामान मौजूद है, इसलिए वो कभी भी इस किला से नीचे नहीं उतरेंगे। अगर आप इसको फतह करना चाहते हैं तो इस किले के पानी के रास्ते को बंद कर दीजिए, इस किले में जाने वाले पानी को इनसे काट दीजिए। ये प्यास से और भूख से और इन चीजों से तंग आकर किले से उतर आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तदबीर फरमाई, किला के पानी पर कब्जा कर लिया, पानी की आमदरफ्त वहां से खत्म कर दी। जब पानी की बंदिश हुई, यहूदी तंग आ गए, किला से बाहर निकले, जंग हुई। 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इस किला पर मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह अदा फरमाई। इस तरह खैबर की एक वादी जिसको वादी नता कहा जाता है, वो वादी पूरी की पूरी ईमान वालों के हाथ में फतह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी वादी, खैबर की दूसरी वादी जिसको वादी कुरा कहा, वादी सिक कहा जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ अपना लश्कर रवाना फरमाया। सिक का सबसे पहला किला उबई नामी किला था। सहाबा कराम ने उसको भी बड़ी आसानी के साथ फतह करवा लिया। इसके बाद चंद छोटे छोटे किले थे जिनको फतह किया गया। आखिर में बहुत बड़े 2 किले जिनको वसीह और सलालिम कहा जाता है, वो 2 किले थे। सहाबा कराम ने जाकर उन किलों का मुहासरा फरमाया। उन किलों का 14 दिन तक मुहासरा रहा। सहाबा कराम तीर बरसाते रहे, 14 दिन तक यहूदियों को महसूर रखा। आखिरकार यहूदी तंग आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक कासिद भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ यहाँ से निकलने दिया जाए, हमारी जान बख्श दी जाए, हम खैबर की सरजमीन को खाली करने के लिए तैयार हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि ईमान वालों की तलवारें जब निकल पड़ती हैं, ईमान वाले जब दुनिया के कुफ्र के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब दुनिया का कोई कुफ्र भी उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। ये तारीफ शाहिद है, खा वो दुनिया की यहूदियत हो, खुदा की कसम खैबर की सरजमीन पर आज भी जाकर देखो, तुम्हें यहूदियत का जनाजा ऐसी शान के साथ निकलता हुआ नजर आएगा कि कयामत तक यहूदी न खैबर को भूल सकते हैं, न खैबर से निकलते हुए अपने जनाजों को भूल सकते हैं। ये ईमान वालों की शान थी। अल्लाह के नबी के सामने आकर झुक गए, या रसूल अल्लाह जो भी फैसला फरमा दीजिए हमें कबूल होगा, हमारी जानें बख्श दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ निकल जाओ, खैबर की सरजमीन को खाली कर दो, खैबर के किले और सरजमीनें छोड़कर खैबर की बस्ती से निकल जाओ, यहाँ से अपना सारा साजो सामान छोड़ जाओ। न तुम्हें सोना ले जाने की इजाजत है, न तुम्हें चांदी ले जाने की इजाजत है, न तुम्हें तुम्हारा असलिया ले जाने की इजाजत है। जलील होकर सर झुकाकर खैबर की सरजमीन से निकल जाओ, खैबर की सरजमीन को ईमान वालों के लिए खाली कर दो। यहूदी इस बात पर भी आमादा हो गए। ईमान वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फैसला फरमाया था, वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन, रब्बा तेरी कुदरत पर कुर्बान जाओ, ये वही दीवाने थे जो हुदैबिया के मौके पर सर झुका कर आ रहे थे। आंखों में आंसू भी मौजूद थे, दिल पर सदमा भी मौजूद था कि कैसे प्यारे यार आए, जंजीरों के अंदर जकड़े हुए आए, उनको वापस
واپس کر دیا گیا. عمرہ کرنے کے لیے گئے, لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا, عمرے کے بغیر احرام اتار دیا, جانور ذبح کر دیے, روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئے تھے. لیکن رب کی قدرت کو دیکھو, رب نے خیبر کی سرزمین دے دی. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ, ایمان والوں کثرت کے ساتھ غنیمت کو لوٹتے چلے جاؤ. دیکھو یہ بلند بلند قلعے رب نے تمہارے سامنے سر رگو کر دیے ہیں. ایمان والے سر دوڑے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کہا, اپنے بارے میں خیانت مت کرنا, تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے, تم اپنا کوئی مال بھی چھپا کر نہیں رکھ سکتے, جتنا مال بھی ہے ایمان والوں کو لا کر دے دو. جب سارا کا سارا مال لے کر آ گئے, پیارے آقا نے فرمایا, کیا سارا کا سارا مال یہی ہے؟ کہنے لگے, ہاں سارا کا سارا مال یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ بن ربیع, جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, شوہر تھے, ان سے فرمانے لگے, پیارے آقا نے بتاؤ, بنو نذیر کا جو سردار تھا ہوئی بن اخطب, اس کے پاس ایک مال کا تھیلا تھا, وہ تھیلا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی, جنگوں کی تیاریاں چلتی رہی, وہ تو سارا کا سارا مال خرچ ہو گیا. پیارے آقا نے فرمایا, اتنا وقت بھی نہیں گزرا, اتنی بڑی جنگیں بھی نہیں ہوئی, وہ تو بہت زیادہ مال تھا, اتنا مال خرچ نہیں ہو سکتا. جھوٹ مت بولو, اگر جھوٹ تمہارا پکڑا گیا تمہیں اس کی سزا میں قتل کر دیا جائے گا. کہنے لگا, نہیں, وہ تو سارا کا سارا مال خرچ ہو چکا ہے. یہودی کو مال سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہنے لگا, وہ سارا مال خرچ ہو چکا. پیارے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا, جاؤ فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ, جنگل کے اندر فلاں جانب فلاں قسم کا درخت ہوگا, اس درخت کی جا کر جڑوں کو کھودنا, اس میں تمہیں ایک تھیلا ملے گا, وہ تھیلا لے کر واپس آ جانا. صحابہ کرام چلے گئے, جا کر درخت کی جڑ میں جا کر دیکھا, کھود کر دیکھا, تھیلا نکل آیا, تھیلا واپس لایا گیا, پیارے آقا کے سامنے رکھا گیا. اس میں ہیرا, چاندی اور سونے کے بڑے بڑے ذخائر موجود تھے. اس تھیلے کے اندر بڑا مال تھا جو ایمان والوں کو غنیمت کے اندر ملا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے بدلا دیا گیا. پیارے آقا نے کنانہ بن ربیع کو ایمان والوں کے ہاتھ حوالے کر دیا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرو, اس لیے کہ ایمان والے ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے, اس لیے ان کے قصاص کے بدلے میں کنانہ بن ربیع کو بھی قتل کر دیا گیا. اس غنیمت کے اندر حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی. یہ بنو نذیر کے جو سردار تھا حویی بن اخطب, اس کی بیٹی تھی, بڑے سردار کی بیٹی تھی. اس موقع پر قیدی ہو گئی. ایمان والوں میں جب تقسیم کیا جانے لگا, صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے, اس لیے ہم اپنے سردار کو دیں گے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی بنا دیا گیا. پیارے آقا نے ان کو اختیار دیا کہ یا تو باندی بن کر رہو, یا آزاد ہو جاؤ, یا مجھ سے نکاح کر لو, اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو. حضرت ام سلمہ ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اختیار کو قبول فرمایا. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا, اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اس طرح خیبر کی ساری سرزمین فتح ہو گئی. اور پھر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کو مخابرہ کہا جاتا ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم خیبر کی ساری سرزمینوں میں کاشتکاری کریں گے, ان سرزمینوں کو آباد رکھیں گے, ساری محنت ہم کریں گے, لیکن جو اس سے آمدن ہوگی اور جو اس سے جو کچھ غلہ ملے گا یا جو کھجوریں ملیں گی, وہ کھجوریں آدھی ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے, آدھی اپنی اجرت میں اپنے لیے رکھیں گے, اور اس وقت تک خیبر کے اندر رہیں گے جب تک آپ کی اجازت ہوگی. جب آپ کی اجازت ختم ہو جائے گی ہم خیبر کی سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ان کو اجازت دی. تب یہ خیبر کی سرزمین پر کاشتکار بن کر, مزارع بن کر رہنے لگے. کاشتکاری کرتے, خیبر کی زمینوں کے اندر ہل چلاتے, خیبر کی زمینوں پر غلے اگاتے, اور جب غلے اگاتے اور جب کٹائی ہو جاتی, جب فصل نکل آتی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس فصل کے جا کر برابر دو حصے کرتے. اس کے بعد ان سے کہتے, یہودیوں سے, کہ ان دو حصوں میں سے جو حصہ تم لینا چاہو لے لو, باقی حصہ ایمان والے لے جائیں گے. خیبر کے یہودی صحابہ کرام کے اس ایمان کو دیکھ کر, صحابہ کرام کی اس عدل اور انصاف کو دیکھ کر کتنے یہودی مسلمان ہو گئے, اور سب وہ کہتے تھے کہ سرزمین پر ہم نے ایسا عدل و انصاف کسی میں نہیں دیکھا جو ہم نے صحابہ کرام نے دیکھا. اس طرح یہ خیبر کی سرزمین پر رہے.
لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو خیبر کی سرزمین سے نکال دیا گیا، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مدینہ المنورہ کی سرزمین کو خیر یہودیوں سے پاک کر دوں گا، میں سرزمین عرب کو یہودیوں کے وجود سے پاک کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تکمیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا گیا، ذلیل اور رسوا کر کے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک کا یہودی سر اسی بات پر پٹک رہا ہے کہ اس کو جزیرہ عرب کے اندر قدم جمانے کا کوئی موقع مل جائے، اور اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اسرائیل کی حکومت قائم کی گئی، اسرائیل کی سلطنت بنائی گئی تاکہ جزیرہ عرب کے اندر اپنے پاؤں جمائے جائیں اور یہودیت کو دوبارہ جزیرہ عرب کے اندر جگہ مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے یہ ریاست وجود کے اندر آئی۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح فرما لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اسی خیبر کے سفر سے راستے میں ایک جگہ کھانے کے لیے تشریف فرماتے ہیں، کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ایک عورت جس کا نام زینب بنت حارث ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بھونی ہوئی بکری لاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیریں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر تہمتیں لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں مارا گیا۔ دنیا کا کوئی ایسا امتحان اور دنیا کا کوئی ایسا ابتلا نہیں ہے کہ جس کی بچی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کو نہ گزارا گیا ہو۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس بکری میں زہر ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ بھی لیا، اپنے منہ مبارک میں ڈال کر اس کو واپس نکال لیا۔ اپنے ساتھ موجود صحابی بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی فرمایا کہ اس بکری کو چھوڑ دو، لیکن وہ اس کا لقمہ کھا چکے تھے، ان پر زہر اثر کر چکا تھا، وہ شہید ہو گئے اسی زہر کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر بھی اس زہر کا اثر رہا منہ میں ڈالنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حارث کو گرفتار فرمایا، اس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ آپ نے میرے خاندان کو قتل کیا، میری سرزمینوں کو فتح کیا، اور میں نے آپ کو زہر اس لیے دی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تب آپ کو اللہ رب العزت اس کی اطلاع فرما دیں گے، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ تو امت کو آپ کی ضرورت نہ لوگوں کی آپ کو ضرورت، تب آپ کو ختم ہو جانا چاہیے تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اپنا انتقام تم سے نہیں لیتا۔ زینب بنت حارث کو صحابہ کرام کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ صحابی جو کہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے ان کے قتل کے قصاص کے اندر اس عورت کو بھی قتل کر دیا، اور یہ زینب بنت حارث بھی قتل کی گئی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی اسی خیبر کے موقع پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ پھر اسی خیبر کی فتح کے بعد ارد گرد کے موجود تمام یہودی وہ ڈر گئے اور ان پر مسلمانوں کی ہیبت اور روب طاری ہو گیا کہ اب تو ہم ایمان والوں کے ساتھ نہ لڑ سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تب خیبر کے ارد گرد جو یہودی موجود تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے شروع کیے، اور صدق کے یہودی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم بھی صدق کی سرزمین کو چھوڑ کر ایمان والوں کے حوالے کر کے اپنی جانیں بچا کر جا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہ سرزمین ایمان والوں کو بغیر کسی لشکر کشی کے،
بغیر کسی سفر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اس لیے یہ صدق کی سرزمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اس سرزمین کو تقسیم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس سرزمین پر نہ قتال ہوا نہ اس سرزمین کی طرف سفر ہوا، یہ اللہ رب العزت نے بطور انعام کے نصیب فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت کا خرچہ اسی سرزمین سے چلا کرتا تھا، اسی غنیمت کے مال سے چلا کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی 7 ہجری میں ہی وادی القرہ اور وادی تیمہ کی طرف صحابہ کرام کے لشکر روانہ فرمائے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے، اور یہ ساری کی ساری وادیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح فرمائی۔ اللہ رب العزت نے یہودیت کے خلاف ایمان والوں کو یہ فتح سن 7 ہجری میں نصیب فرمائی۔ خیبر فتح ہوا، اس پوری کی پوری جنگوں میں اور تمام کی تمام فتوحات میں 13 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہوئے اور 93 یا 94 یہودی مارے گئے، قتل کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے غنیمتوں کے بہت بڑے بڑے انبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب فرمائے۔ اس طرح یہ سن 7 ہجری گزرا۔ سن 7 ہجری کا آخری مہینہ 11واں مہینہ آیا، ذی القعدہ کا مہینہ آیا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تھے، اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 1 سال بعد واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام آئیں گے اور آ کر عمرہ کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حدیبیہ کے موقع پر جتنے بھی ایمان والے موجود تھے وہ سارے کے سارے چلے۔ صحابہ کرام کی 2000 کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ 70 اونٹ لیے گئے، اللہ رب العزت کے حضور صدقہ واجبہ دینے کے لیے وہ اونٹ ساتھ لیے گئے جن کو ہدی کا اونٹ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ اسلحہ لیا، دیگر ساز و سامان لیا، ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر احرام باندھے گئے، اور اس طرح یہ 2000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قافلہ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اپنی تلواروں کے علاوہ، اور وہ تلواریں بھی نیاموں میں بند ہوں گی، ان نیاموں میں بند تلواروں کے علاوہ کوئی بھی اسلحہ لے کر مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے میں اپنے معاہدے کی پاسداری کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام تر اسلحہ مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے رکھ دیا، اور اس پر 200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان پر پہرے دار مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس حالت کے اندر روانہ ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور بڑے بہادری کے اشعار پڑھ رہے تھے، جن اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے مشرکوں سن لو، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، ان کے راستے کو روکنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم ان کے راستوں کو روکنے کی کوشش کرو گے تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم تمہاری گردنیں کاٹتے آ رہے ہیں، اور آج تمہاری گردنیں اتنی کاٹی جائیں گی کہ تم میں سے کوئی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ اس قسم کے اشعار پڑھتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار سنیے، یہ کیسے اشعار پڑھ رہا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ان کو یہ اشعار پڑھنے دو، ان کا ایک ایک شعر دشمنوں پر چلنے والا زہر آلود تیر ہے جو ان کے سینوں پر لگ رہا ہوگا اور ان کو تکلیف دے رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اشعار پڑھتے رہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ وہ اللہ ایک ہے جس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے جس نے اپنی فوج کی مدد کی ہے اور جس نے دشمنوں کو سخت ہزیمت دی ہے یہ تکبیر کا نعرہ اور یہ توحید کا نعرہ پڑھو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ کلمات پڑھنے لگے اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ فرمایا جانور ذبح کیے گئے احرام اتارے گئے سر مڈائے گئے اس کے بعد ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کو مکہ المکرمہ سے باہر چھوڑ دیا گیا تھا ان کی جگہ دوسرے صحابہ بھیج دیے گئے ان کو بلا کر انہوں نے عمرہ ادا کیا 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا سفر فرمایا راستے میں حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا گیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہو کر عمرہ کر کے 7 ہجری کے آخر میں واپس مدینہ المنورہ تشریف لے آئے اس طرح اللہ رب العزت نے اس 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتوحات بھی نصیب فرمائی عمرے کا شرف بھی نصیب ہوا حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی ہوا سن 8 ہجری کے واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو عید الاضحیٰ کے بعد عرض کیے جائیں گے اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے مسائل اور احکامات پر بات ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین